اتنا اونچا مقام ہے نیابت نبوت کا۔ ٹھیک ہے، خانقاہ اگر واقعی خانقاہ ہو تو وہاں اس علم اور جانکاری کی تطبیق عملی کی جاتی ہے، بشرطے کہ ہو خانقاہ۔ حضرت کے پیش نظر بات یہ ہے کہ اگر ہوگی بھی خانقاہ، واقعی خانقاہ، مگر کب تک رہے گی واقعی، اور پھر آگے چل کے جو ہو جائے گی غیر واقعی اور ہو جائے گی خانقاہ کے بجائے خام خواہ، یہ مدرسہ ایک پائیدار شے ہے، اس کو فرما رہے ہیں۔ چونکہ خانقاہ کے اندر بعد میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی خانقاہ بنانا جائز نہیں یا کوئی عبث اور فضول کام ہے، بات ہے اولا اور افضل اور اسی چیز میں بقا و دوام ہونے کی، اس کی افادیت کے زیادہ ہونے کی۔ چونکہ خانقاہ کے اندر بعد میں بدعات ہونے لگتی ہیں، بدعات کیا، عرس، قوالی، گدی نشینی وغیرہ کا قصہ۔ اب حضرت چلے گئے، بھائی حضرت کے بیٹے کو بٹھاؤ، بیٹا نہ ہو تو داماد کو بٹھا دو، اور وہ نہ ہو تو بھتیجے کو بٹھا دو، بھائی کو بٹھا دو، بھتیجے کو بٹھا دو۔ بھائی بھتیجے کا نمبر تو ان کے بعد آوے، ہاں، بیٹا نہیں تو داماد چلا کے بٹھا دیں، چاہے ان میں کسی طرح کی اہلیت و صلاحیت ہو یا نہ ہو، اور عام طور سے ہوتی نہیں بیٹوں میں، عام طور سے نہیں ہوتی، اور وہ پیدا اس لیے نہیں کرتے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں پاپڑ بھیلنے کی، محنت و مشقت اٹھانے کی، ملے گی ہی ہمیں جگہ، ان کو بٹھا دیتے ہیں جانشینی۔ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح نے اس رسم کی بھی جڑیں اکھیڑ دی بالکل۔ 9 صورتیں لکھی کا 9 صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ رسم جانشینی، یہ سارے فساد جو آج کل پھیل رہے ہیں اسی کی گڑبڑ ہے، انہیں بٹھا دیا، انہیں بٹھا دیا، اور اسے محبت سمجھتے ہیں۔ یہ رسمی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں۔ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور ان کے دین سے تمہیں کوئی محبت نہیں، تو ان کا یہ کباڑہ کریں گے، ان میں بگاڑ پیدا کریں گے، اور ہر ناکردنی کردنی ہوگی، ان کے یہاں ناگفتنی گفتنی ہوگی، اور لوگ ان کے ساتھ عظمت کا برتاؤ کریں گے کہ حضرت کی جگہ پر ہیں، حالانکہ واقعی جگہ کی بات عجیب۔ میں ایک مرتبہ ایک قصبے میں، مشہور قصبہ، اور بتانے میں بھی نام کوئی بات نہیں، امروہہ، بہت پہلی بات ہے، دارالعلوم کی تعلیمی کے زمانے کی، طالب علم سے تو آگے بڑھ گیا تھا میں، بحیثیت معین المفتی کچھ تھا اس میں، بہرحال دارالفتہ میں، غالباً اسی زمانے کی بات ہے یا معین المدرسی کے زمانے میں، طبیعت خراب رہتی تھی تو میں کسی طبیب و معالج کی شہرت سن کر امروہہ گیا۔ گئے وہاں، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ حکیم صاحب تو آج ہے نہیں، کہیں گئے ہوئے ہوں گے۔ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا پھر ان کی جگہ پر کون ہے؟ تو سوال کا جواب تو تھا اس کا، لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ میرے لیے بہت ماشاءاللہ کام کی ثابت ہوتی ہے۔ جواب تو یہی تھا کہ جی ہاں یہ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑھیا بات کہی۔ انہوں نے کیا جملہ کہا کہ مول صاحب جگہ پہ کوئی کسی کی نہیں ہوتا، جگہ پہ کوئی کسی کی نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوتا، جگہ کو پر تھوڑا ہی کرتا ہے۔ ڈگ ڈگی بجاتا ہے بس، کیا کرے گا جب کچھ ہے نہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی قدس الروح نے کہا کسی شکل میں
اور فرمایا بھی کہ ہمارے بزرگوں کا طریق تو یہ رہا، جس میں اہلیت و صلاحیت دیکھی اسے اجازت بیعت دے دی۔ اب جہاں ضرورت ہو، جہاں موقع ہو، وہاں بیٹھ کے کام کرے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہ جگہ آباد رکھنے کی فکر کسی نے نہیں، ایسی کو خواجہ صاحب نے منظوم کیا، جہاں ہوگی برکت وہ ہوگی یہیں کی، ضرورت ہی کیا ہے کسی جانشین کی۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کی جگہ کے، اور حضرت نے تو بلکہ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ فرمایا، رہا جگہ کا، جگہ کے متعلق تو میرا مذاق اور میرا ذوق وہ ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے، جگہ میں کیا رکھا ہے، جگہ سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو صلاحیت ہے انسان کی۔ وہ شعر حضرت نے فارسی کا پھر لکھا، لکھا کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو لہب اینچ ابو العجبی۔ مکہ مکرمہ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں ابو لہب تو وہاں کا ہے، دیکھ لو کتنی اونچی چیز ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور امام حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ کے ہیں، عجم، اصلاً عرب نہیں، اور بلال خاندانی اعتبار سے حبشی ہیں، اور صہیب بھی روم کے ہیں۔ یہ دیکھ لو ان کے حسب و نسب اور علاقے اور جگہ، لیکن مقام کیا ہے ان کا؟ صلاحیت کی بات ہے، اندر کے اوصاف و صفات کی بات ہے۔ حسن ز بصرہ بلال الحبش صہیب از روم، حسن بصرہ کے رہنے والے ہیں، عجمی ہیں، صہیب روم کے رہنے والے ہیں، عجمی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مقام ہے ان لوگوں کا؟ اصل تو اعمال، اخلاق، احوال، اوصاف، صفات، یہ چیزیں ہیں۔ اور دیکھ لو وہ مکے کا ہے ابو لہب کا، جگہ کے باب میں تو میرا یہ مذاق اور یہ ذوق ہے، یہ ایک چیز چل رہی ہے، ارے بھائی جگہ کو دیکھو آباد رکھنا ہے، اور حضرت تو چلے گئے، آ کے دو چار خلفاء، اور صاحب میں جو زادے ہیں، اگر کچھ اہلیت ہوتی تو حضرت ہی کچھ کرتے، اہلیت سے تو وہ سادے ہیں، صاحب زادے، اہلیت سے سادے، سادے کے معنی عاری اور خالی، آ کے بٹھا دیتے ہیں، کیسا خلافت کی پگڑی باندھ دیتے ہیں، یہ چل رہا ہے، کیا ہے یہ؟ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، کہاں خانقاہ۔ علامہ اقبال جو رونا روئے ہیں، بات سچی کہی ہے کہ دو جگہ کہی ہے، دیکھو دونوں جگہ بات بالکل سچی اور پکی کہی ہے۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کے دیے بھی، مٹی تیل سے جلائے جاتے تھے چراغ پہلے، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھے، وہ مراد ہے یہاں۔ اب کمکموں کے زمانے میں مٹی کا دیا کون سمجھے گا؟ دیا، ہاں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کے دیے بھی، خوب منظر کشی کی علامہ اقبال نے، وہ تو بات صاف کہتے ہیں، گھر شیخ کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ایک دو بلب نہیں، دیکھو جا کر کے کیسے کیسے کمکمے اور جھاڑ فانوس لگے ہوئے ہیں پیروں کے ہاں ہیں، گھر شیخ کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، صلاحیت تو تھی نہیں، بٹھا دیا جگہ پر، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، کہاں عقاب اور
اور کہاں زاغ کاؤں 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 کاؤں، یہ کوے بیٹھ گئے عقابوں کی جگہ پر. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کی. جتنا فساد اس جانشینی سے ہے نائلوں کی، اتنی موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پر. اس طرح سے جزیات اور واقعات اس سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کڑیاں ملی ہوئی ہیں مقدمات مطویہ کے ساتھ. دوسری جگہ بھی کہا رمز و ایما، رمز اور ایما. ایما عربی زبان اشارہ، رمز بھی اشارے کو کہتے ہیں. علامہ اقبال کہنا ہی چاہتے ہیں دیکھو بھائی بات سن لو، پہلی بات تو میں اشاروں میں بات نہیں کہا کرتا، صاف گو ہوں، اور پھر مناسب بھی نہیں سمجھے گا کون، میں بات صاف کہتا ہوں. رمز و ایما، ایمان نہیں ایما، رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن. بات بناؤ ایسے ہی ظاہر داری روا روی کی نہیں، میں تو صاف گو ہوں. قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے. تعبیر دیکھیے کیا صلاحیت. قم باذن، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، مردے کو زندہ کر دینا. جو مسیحائی صفت رکھنے والے اہل اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے بزرگان دین، وہ تو جاتے رہے. قم باذن اللہ ایک تعبیر ہے، یہ نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر. ہاں معنوی اعتبار سے جو مردہ ہوتے ہیں، جن کی روح مردہ، جن کا قلب مردہ، جن کے دل مردہ، ایمانی اعتبار سے جو مردہ ہوتے ہیں، یہ مسیحا صفت اہل اللہ بزرگان دین واقعی ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے قلوب کو، ان کی روحوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ایمان کو ان کے تابندہ کر دیتے ہیں. ایسے جو لوگ تھے وہ تو چلے گئے. قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، کھانے والے پڑے ہیں، کچھ قبر کھودو کی مراد و قبر کھودنا، یہ ظاہری رسم و روی کے کام کرنے والے. اور مجاور وہی جیسے قبروں پہ بیٹھ جائے کوئی، ایسے یہ گدی پہ بٹھا دیا. یہ ہوتا ہے گدی نشینی، ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں کیا. اب شروع ہو گیا. انا للہ ثم انا للہ ثم انا للہ. حضرت اقدس تھانوی قدس الروح تو تجدید کر گئے تھے. رسم و رواج کا منو گرد و غبار حقائق شریعت و طریقت سے تجدید کی دھونکنی پھونکنی سے سب صاف کر کے انہیں نکھار گئے تھے، مگر پھر پڑنے لگا ہے. بے سوخت عقل ز حیرت کہیں سے بوالعجبیست. یہ تو فارسی ہے. عقل انگشت بدنداں ہے، اسے کیا کہیے. اگلا مصرع بھی بنا دوں، اتنا تو بنا ہوا ہے، بن ہی گیا اتفاق سے. ویسے تو میں شاعر نہیں ہوں. بندہ کہتا ہے اسے مکر کا حربہ کہیے. عقل انگشت بدنداں ہے، اسے کیا کہیے. بندہ کہتا ہے اسے مکر کا حربہ کہیے. گدی نشینی، کیا گدی نشینی. حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفائے ثلاثہ اقطاب ثلاثہ بیک وقت تھانہ بھون کی اس مسجد میں رہتے تھے جہاں بعد میں حضرت اقدس تھانوی قدس الروح بیٹھے. اب اس کے بعد میں حضرت حاجی صاحب ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا. کوئی بات نہیں، کہیں حضرت نے یہ فکر نہیں فرمائی تھی حضرت اقدس حاجی صاحب بٹھا کے جاتے کسی کو. جن کو حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے اس لائق سمجھا، اجازت سے بیعت دے دی. اب جس کا جہاں موقع رہا بیٹھ کے کام کیا بس. وہ تو بعد کو حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کو یہ خیال آیا تھا، مگر
نااہل کو نہیں بٹھایا، حضرت اقدس تھان میں قدس روح سے فرمایا تھا. اور بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، شاہی انداز ہوتا ہے. یوں فرمایا تھا کہ اگر کبھی کسی وجہ سے کانپور سے دل برداشتہ ہو تو توکلاً علی اللہ ہماری جگہ جا کے بیٹھ جانا. یوں نہیں فرمایا کہ بس کانپور تھوڑا سا پڑھا لو جاؤ اور پھر وہاں جا کے بیٹھو نا. حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب صاحب دل تھے، بڑے بصیرت والے شیخ تھے. تکوینی طور سے ان کو اندازہ تھا، نہ کہو کشف، فراست کہہ لو، بصیرت کہہ لو. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ایسا ہوگا تو شاہی کلام اگر کبھی کسی وجہ سے کانپور سے دل برداشتہ ہونا تھا یہ، مگر شاہی انداز. تو توکلاً علی اللہ ہماری جگہ جا کے بیٹھ جانا. تو بیٹھنے کے لیے فرما رہے ہیں کن کو؟ ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے. دیکھ رہے تھے حضرت اقدس تھانوی قدس الروح تو مجدد ہیں، مجدد پر تو نظر وہیں پڑ جاتی ہے، انتخاب وہیں ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ایک مجدد کے لیے نص حدیث میں باس کے الفاظ. اب مراد اور مقصد ہی جگہ کو بنا لیا جاتا ہے، اور وہاں جو بیٹھا ہوگا کتنا ہی بڑا نااہل ہو، کیونکہ وہ بڑے حضرت کی جگہ ہے، اسے لوگ سب سے بڑا با اہل سمجھیں گے، کتنا ہی نااہل ہو. بہت برا حال ہو رہا ہے. یہ میں نے تھوڑی سی تشریح کر دی اس گدی نشینی کی.